بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 122 سے لے کر 124 تک پڑھا گیا ہے. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی اور شیطان کی بات ماننے والوں کے لیے وعیدیں سنائی تھی. اللہ تعالیٰ جہاں وعیدیں سناتے ہیں وہاں وعدے بھی سناتے ہیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ وعیدیں سنا دیں، سزائیں سنا دیں اور پھر نیک اعمال کا بدلہ نہ سنائیں. یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے. لہذا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ مؤمنین اور مخلصین ہوتے ہیں، دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جنت کے باغات میں داخل کریں گے ہم. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ایک نعمت داخل کرنا، دوسری نعمت خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ابد الآباد وہ اس میں رہنے والے ہیں. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی یہ بات بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کی نعمتوں کے اندر ہمیشگی ہے، دوام ہے. وہاں کی نعمتوں میں زوال نہیں ہے. دنیا کی ہر نعمتیں یقیناً بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہر نعمت کے ساتھ ایک دھڑکا لگا ہوا ہے. صحت یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، ہزار نعمت ہے، لیکن صحت کے ساتھ یہ دھڑکا ہمیشہ لگا ہوا ہے کہ بیماری کبھی نہ کبھی آئے گی. بیماری نہ بھی آئے تو بڑھاپا آئے گا جو کہ خود ایک بیماری ہے. اور یہ تصور ذہن میں رہتا ہے کہ دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے. کوئی بھی دنیا کی نعمت ہو اس کے ساتھ یہ لاحقہ ہے کہ وہ چھوڑے گی، وہ نعمت ہمیں چھوڑے گی یا وہ نعمت کو ہم چھوڑیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ وہاں نہ نعمت چھوڑنے والی آپ کو، نہ آپ نعمتوں کو چھوڑنے والے. اس میں ہمیشگی کا قید اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا.
اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کوئی سچا نہیں ہوتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، خدا تعالی سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا ہے دخول جنت اور وہاں کی نعمتوں کا ہمیشہ ملنا، سب سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح، دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی خالص زبانی ایمان کافی نہیں ہے جنت کی نعمتوں کے ملنے کے لیے۔ جنت کی نعمتیں اور وہاں کا آرام جاتے ہی ملے، اس کے لیے ضروری ہے اعمال صالح، یعنی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی شرط، عمل صالح کی شرط اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دو جگہ نہیں، جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا، یعنی زبانی ایمان کے بعد آپ اس کو اس کے مطابق زندگی گزار کر بتائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر خالی ایمان ہے اور عمل میں کمزوری ہے تو کہیں نہ کہیں نجات تو ملے گی، لیکن ابتداً اس کی سزا یعنی اعمال بد کی سزا ضرور ملنے والی ہے۔ دوسری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند یہودی، چند مسلمان، چند نصرانی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی بولے کہ لوگوں میں ہم سب سے افضل ہیں۔ یہودی کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، جنت تو صرف ہمارے لیے بنی ہے، ہم جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اس لیے کہ انبیاء ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُ، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو ہمارے خاندان کے ساتھ اتنی محبت تھی، جتنے نبی آئے سب ہمارے خاندان سے آئے، لہذا جنت تو ہماری ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ نصرانی کا دعویٰ یہ ہوا، نصارہ کا، کہ ہمارے پیغمبر العیاذ باللہ نقل کفر نباشد کہ خدا کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، ان کا کہنے کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو کر وہ سولی پر چڑھ چکے ہیں، جس سے ہمارے سب گناہ معاف ہو گئے، اور جنت میں تو اب ہم سب پاک ہیں، لہذا ہمیں کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا۔ مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم الانبیاء ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اس لیے جنت میں تو ہم جائیں گے کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر سورہ نساء کی 123 نازل فرمائی، جس میں اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے بات ثابت نہیں ہو جاتی، بلکہ ایماندار وہ ہے جس کا دل صاف ہو، اور جس کا دل صاف ہوگا اس کا عمل گواہی دے گا کہ ہاں یہ رسول کی بات ماننے والا ہے، اور جس کا عمل صاف ہوگا اس کے پاس دلیل ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کر رہا ہے۔ خالص دعوے کی کوئی حیثیت نہیں کہ ہم فلانے کے ماننے والے ہیں تو ہمیں نجات ہو جائے گی، ہم فلانے، اور اگر ماننے والے ہیں عمل اس کے خلاف ہے تو صرف زبانی دعووں پر اللہ نے فرمایا تمہاری آرزوؤں پر جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی، نجات کا مدار ہوگا نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت، اور اس کے مطابق تمہارا عمل ہوگا، رسول کی تابعداری ہوگی۔ کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ محض میری قوم میں ہو جانے کی وجہ سے، میرے خاندان کے ہو جانے کی وجہ سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں،
تمہیں نجات محض میرے امتی ہو جانے کی وجہ سے مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا محض میری امت ہو جانے کی وجہ سے نجات ہو جائے گی۔ ہاں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ابو جہل ہیں، ابو لہب ہے، نجات محض خاندان کی بنیاد پر یا نجات محض امتی ہو جانے کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ اللہ نے صاف اعلان کیا تمہاری نسبتوں کی بنیاد پر، لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں کے مطابق، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا برائی کرنے والے محض کسی نسبت کی وجہ سے ناممکن ہے کہ اس برائی کے خمیازے سے چھوٹ جائیں۔ اگر ہم برائی کریں گے، ہم کسی کے بھی اطاعت کرنے والے ہوں، برائی کا بدلہ اللہ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص کوئی برا کام کرے گا اس کے عوض اس کو سزا دی جائے گی۔ اور یعنی کسی چیز سے تعلق یہ زیبا نہیں کہ عمل اس کے خلاف ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، جو شخص برائی کرے گا تو خدا کے سامنے کوئی یار و مددگار نہ ملے گا کہ وہ اللہ کے سامنے برائی کرنے والے کو سزا دلوانے سے بچا سکے۔ دوسری جب یہ آیت نازل ہوئی من یعمل سوءا یجز بہ، یعنی جو کوئی برائی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ہم رنج میں پڑ گئے، رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ ذرا بھی برائی ہوگی تو اس کی سزا ملے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت، ہمت، قدرت کے مطابق نیک عمل کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کا بدلہ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے گا وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی کوئی غم، تکلیف، بیماری، فکر آتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتی ہے۔ الغرض یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ محض دعوے نہ کرو، تمناؤں میں نہ لگو، بلکہ عمل کی فکر کرو، کیونکہ کامیابی صرف اس بات سے نہیں ملے گی کہ تم فلاں نبی کے امتی ہو یا فلاں کتاب کے ماننے والے ہو، بلکہ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ اس نبی کی بات یا اس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی تم نے اس کتاب پر کتنا عمل کیا، اس نبی کی سنتوں کو، طریقوں کو کتنا اپنایا۔ نجات کا مدار اس بات پر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اہل کتاب ہوں، یہود ہو، نصارہ ہو، من ذکر او انثی، مرد ہو عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مؤمن ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور نبی کی بات مانے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ہر نبی نے جو بھی دعوت دی اپنی کتاب کی دی، پھر فرمایا کہ جو نبی آئیں گے ان کی بات کو مانو۔ حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر نصارہ مانتے ہیں تو وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے ماننے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی بات کو مانتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، تو یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نیک عمل کرو گے، چاہے وہ
اور وہ مؤمن ہو، عمل صالح کرے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اللہ نے فرمایا کہ ذرا بھی ایسے لوگوں پر اللہ کی جانب سے ظلم نہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ میں اور مسلمانوں میں جو مکالمہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اخیر آیت میں فیصلہ فرما دیا اور فریقین کو صحیح راہ سمجھا دی کہ نجات آخرت میں نجات محض زبانی دعووں پر نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخلے کا قانون ایمان اور عمل صالح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزوئیں، جنت تمناؤں اور آرزوؤں کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مؤمن ہو، اور مؤمن وہی کہلاتا ہے جو وقت کے نبی کی بات اور وقت کے نبی پر جو کتاب نازل ہو اس پر ایمان ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسے لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی کھجور کی گٹھلی میں جو درمیان میں خلا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں فرمائیں گے۔